بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے سب کا؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو ٹھیک ٹھاک ہنستا مسکراتا رکھے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے۔ استغفر اللہ۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ تاجدار مدینہ منورہ سلطان مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے مفلس تو وہ ہے جس کے پاس درہم دنیاوی ساز و سامان نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا مفلس ترین شخص وہ ہے جو قیامت کے دن نماز روزہ زکوٰۃ تو لے کر آئے گا مگر ساتھ ہی کسی کو گالی بھی دی ہوگی، کسی کو تہمت بھی لگائی ہوگی، اس کا مال بھی کھایا ہوگا، اس کا خون بہایا ہوگا، اس کو مارا ہوگا، بس ان سب گناہوں کے بدلے میں اس کی نیکیاں لے لی جائیں گی۔ بس اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں اور مزید حقدار باقی ہوں تو بدلے میں ان مظلوموں کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیے جائیں گے اور اس شخص کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ یاد رہے کہ یہاں ظالم سے مراد صرف قاتل، ڈاکو یا مار دھاڑ کرنے والا نہیں بلکہ جس نے بظاہر کسی کی تھوڑی سی بھی حق تلفی کی، مثلا کسی کا آدھا روپیہ بھی دبایا، مذاق اڑایا، بلا اجازت شرعی ڈانٹ ڈپٹ کر کے غصے میں گھور کر دل دکھایا ہو، وہ بھی ظالم ہے۔ اب یہ بات جدا ہے جس پر کہ اس طرح کے ظلم ہوئے، اس مظلوم نے بھی اس ظالم کی بعض حق تلفیاں کی ہوں، اس صورتحال میں دونوں ایک دوسرے کے حق میں جدا ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا، کوئی دوزخی دوزخ میں اور کوئی جنتی جنت میں داخل نہ ہو جب تک وہ حقوق العباد کا بدلہ ادا نہ کرے، یعنی جس کسی کا حق جس کسی نے دبایا ہو اس کا فیصلہ ہونے تک دوزخ یا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ یا اللہ ہم سب مسلمانوں کو ایک دوسرے کی حق تلفی سے بچا اور اس سلسلے میں جو کوتاہیاں ہو چکی ہیں ان سے سچی توبہ کرنے اور انہیں آپس میں معاف کروانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ حضرت سیدنا عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس کو رمضان کے وقت موت آئی اور وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت یوم عرفہ کے وقت آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا، جس کی موت صدقہ دینے کی حالت میں آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ رمضان میں مردوں سے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے۔ ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ انبیاء کے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزے کی حالت میں جس کا انتقال ہوا اللہ عز و جل اس کو قیامت تک کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ یہ رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین قید کر لیا جاتا ہے۔ محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی، کہ جب اس کی رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر وہ کب اس کی مغفرت ہوگی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رمضان آ گیا، برکت والا مہینہ ہے،
اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے تو اس میں آسمان کے دروازے کھولے جاتے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس میں مردود شیطان قید کر لیے جاتے ہیں، اس میں ایک رات ہے 1000 مہینوں سے بہتر، اس کی بھلائی اور محروم رہا وہ بالکل ہی محروم رہا۔ بخارا میں ایک آتش پرست رہتا تھا۔ ایک مرتبہ رمضان شریف میں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مسلمانوں کے بازار سے گزر رہا تھا۔ اس کے بیٹے نے اعلان کوئی چیز کھانی شروع کی تو مجوسی نے یہ دیکھتے ہی اپنے بیٹے کو تھپڑ مارا اور کہا تجھے رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمانوں کے بازار میں کھاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ لڑکے نے کہا ابا جان آپ بھی تو رمضان شریف میں کھاتے ہیں۔ والد نے کہا میں مسلمانوں کے سامنے اپنے گھر کے اندر سامنے نہیں کھاتا، اپنے گھر کے اندر چھپ کر کھاتا ہوں، اس ماہ مبارک کی بے حرمتی نہیں کرتا۔ کچھ عرصے بعد اس شخص کا انتقال ہوا۔ کسی نے خواب میں اس کو جنت میں ٹہلتے دیکھا تو حیرت سے پوچھا تو مجوسی آگ کا پجاری تھا، جنت میں کیسے آیا؟ کہنے لگا واقعی میں مجوسی تھا، لیکن جب موت کا وقت آیا تو اللہ عز و جل نے احتراماً رمضان کی برکت سے مجھے ایمان کی دولت سے اور مرنے کے بعد جنت سے مشرف فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو پیاری پیاری وائٹی فیملی، آپ لوگ بھی یہ واقعات پورے سنا کریں روزانہ اور مجھے اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھنا۔ اگر اس کو پڑھتے ہوئے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو آئی ایم سوری، کیونکہ وائس اوور کرتے کرتے 100 باتیں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں، انسان کی زبان پھسل جاتی ہے، اس لیے اگر کوئی غلطی ہو جایا کرے تو آئی ایم سوری۔ تو انشاءاللہ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آؤں گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا تاکہ ہر کسی تک یہ اسلامی واقعات پہنچ جائے۔ اب میں کل